مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ امت کے اجماع نے چنا ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ امت کے اجماع نے چنا۔ مرزا جی یعنی کہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اشارات نہیں ہیں، لیکن مرزا جی یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ امت کے اجماع نے چنا۔ اب مرزا جی سے کوئی پوچھے کہ مرزا جی اجماع نصوص کی بنیاد پر ہوگا یا اجماع ویسے ہی کوئی کھڑے ہو کے کر لے گا؟ کتاب و سنت کی نصوص میں ایسے اشارات وارد ہوں گے کہ جس میں اجماع منعقد ہوگا، یا اجماع اپنے طور پہ خیالی باتوں پہ منعقد ہو جائے گا؟ کوئی مرزا جی سے کوئی یہ بات پوچھے، مرزا جی کے مقلدین میں تو کوئی ایسا ہے نہیں۔ بہرحال یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی یہ جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 463 باب کتاب الاحکام ہے، باب الاستخلاف ہے۔ امام بخاری کو بڑا مرزا جی کو بڑا شوق ہے نا امام بخاری کے ابواب بتانے کا، کہ امام بخاری فلاں باب میں روایت لائیں، فلاں باب میں روایت لائیں۔ مرزا جی نے کیسی آنکھیں موند لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو باب الاستخلاف، خلافت کے بیان کے اندر جو ہے لے کر آئے ہیں، کہ حدیث نمبر 7217 کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہوا تھا کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں، میرا ارادہ ہوا تھا کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور انہیں یعنی کہ لقد حممت او اردت ان ارسل الى ابی بکر و ابنہ فآہد، بس یعنی ان کے لیے عہد کر دوں، ان کے لیے عہد کر دوں۔ ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون ثم قلت یاب اللہ ویدفع المؤمنون او یدفع اللہ ویاب المؤمنون، کہ تاکہ کسی کہنے والے کو کوئی کہنے کے لیے بات نہ ملے اور کسی تمنا کرنے والے کی کوئی تمنا نہ رہ جائے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ ہی دفع کر دے گا، اللہ ہی دفع کر دے گا، اور مسلمان کسی اور کو مقرر نہیں ہونے دیں گے۔ اب میرے بھائی سمجھے ذرا بات، یہ فآہدہ کہ بس اس سے یعنی کہ یہ معاملہ یعنی عہد کر لو۔ امام بخاری اس کو کتاب الاستخلاف میں لے کے آئے۔ امام بخاری اس سے بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلافت کا معاملہ کس کے لیے رکھا تھا، اور اسی سے میں وہ مسئلہ بھی بتا دوں۔ مرزا جی کو بڑا شوق ہے نا حدیث کرتاس کو بات کرنے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یعنی کہ کچھ لکھواتے اور لکھواتے استخلاف، تو اس میں نام ابو بکر کا لکھواتے، کسی اور کا نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مزید، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس صحیح مسلم کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر ہے 889۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب من فضائل ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے تحت حدیث نمبر ہے 6059۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا لی ابا بکر و ابو بکر اباکی و اخاکی حتی اکتب کتابا، سنو ذرا، اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ، یہاں تک کہ میں ان کے لیے لکھ دوں، یہاں تک کہ میں ان کے لیے لکھ دوں۔ مرزا جی یہ روایت پڑھ سکتے تھے نا ادھر، مرزا جی نے نہیں پڑھی، مرزا جی نے نہیں پڑھی۔ فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، کہ میرے کو مجھے یہ چیز ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ کوئی تمنا کرنے والا اس کی تمنا نہ کر لے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس معاملے کا خلافت کا دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں۔ وَيَابَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اور اللہ تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر کے سوا ہر ایک کا انکار کر دیں گے۔ نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا کہ مسلمان ابو بکر کے علاوہ ہر کسی کی خلافت کا انکار کر دیں گے۔ میرے بھائی اس سے زیادہ واضح اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد بھی جو ہے مرزا جی یہ کہیں گے جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد تو وصیت کا معاملہ کسی کے لیے نہیں کیا۔ یہ کتنی جو ہے مطلب یعنی کہ مضحکہ خیز بات۔